بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کون تھی؟ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد المناف 55 سال قبل از ہجرت کے اس دنیا میں تشریف لائیں اور رحلت 7 رمضان المبارک یا پھر 23 صفر مظفر کو ہوئی۔ تاریخ میں اختلاف ہے۔ آپ امام علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور حضرت ابو طالب کی زوجہ تھی، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت حرم بن رواحہ ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد خواتین میں دوسری خاتون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی۔ آپ تاریخ آدمیت کی وہ واحد خاتون ہیں جنہیں کعبہ کی دیوار نے رکن یمانی کے پاس شگاف ہو کر اپنے اندر جانے کا راستہ دیا، اور آپ 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہیں۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 17 سال پرورش کی اور زندگی کے 56 برس رسول اللہ کی ہمراہی میں گزارے۔ یثرب کی طرف ہجرت کرنے والی آپ پہلی خاتون تھیں۔ 12 امام آپ کی نسل سے ہیں۔ ماں کے درجے پر ہونے کے باوجود آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا کا بے حد احترام کیا۔ آپ نے 4 ہجری میں وفات پائی۔ آپ واحد خاتون ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنی قمیض کا کفن دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی قبر میں لیٹے اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ آپ اہل بیت کی پہلی خاتون ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ آپ کی شادی محسن اسلام سردار قریش کلید بردار کعبہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب علیہ السلام اور جناب اسد کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ پہلے ہاشمی میاں بیوی تھے۔ ان کا نکاح لوگوں کے اجتماع میں پڑھا گیا اور جناب ابو طالب نے جناب اسد سے مخاطب ہو کر یوں خطبہ پڑھا: حمد اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے، عرش کا مالک ہے، وہ خدا جس نے ہمیں خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے منتخب کیا اور ہمیں عزت و شرف عطا کیا۔ خدا نے ہمیں شک اور عیب سے پاک کیا اور ہمیں دوسرے قبائل پر برتری دی، اور ہمارے خاندان کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے قرار دیا۔ میں فاطمہ بنت اسد کا نکاح اپنے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حق مہر دیا۔ پھر جناب اسد سے پوچھتے ہیں کہ آپ گواہی دیں۔ جناب اسد نے کہا: ہم بھی تیرے ساتھ فاطمہ کی شادی پر راضی ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد محدثہ بھی ہیں، یعنی احادیث کو نقل کرنے والی ہیں۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 46 احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے کچھ احادیث کتب احادیث میں ہیں اور متفق علیہ بھی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو جزیرہ عرب کے بہت کم لوگوں نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ یہ لوگ اسلام میں سبقت کرنے والے مشہور ہیں۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں: فاطمہ بنت اسد اسلام لانے میں سبقت کرنے والوں میں سے ہے۔ ابھی 10 افراد نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ 11ویں فرد تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا بہت احترام کیا اور ماں کہہ کر پکارا۔ ابن ابی حدید کہتا ہے: اسلام قبول کرنے والوں میں سے 11ویں شخصیت فاطمہ بنت اسد ہے اور ختیجہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے والی پہلی خاتون ہے۔ زبیر کہتا ہے: فاطمہ عورتوں میں سے سب سے پہلے بیعت کرنے والی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی: یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، اے پیغمبر، جب مومن عورتیں تیرے پاس آئیں اور تجھ سے ان شرائط پر بیعت کریں، تو عورتوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ فاطمہ بنت اسد نے سب سے پہلے بیعت کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب علیہ السلام کی
کفالت میں آئے تو انہی کی گود پیغمبر اکرم ایسے ہادی و اکبر اور رہنمائی اعظم کی گہوارہ اور تربیت گاہ بنی اور انہی کی آغوش محبت اور شفقت میں پرورش پائی اور اس دل سوزی سے دیکھ بھال کی کہ عبداللہ کے یتیم کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں ماں سمجھتے، ماں کہہ کر پکارتے اور ماں ہی کی طرح عزت و احترام کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی شفقت و محبت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا، لم یکن بعد ابی طالب ابرابی منہا، یعنی ابو طالب کے بعد یعنی فاطمہ بنت اسد سے زیادہ کوئی مجھ پر شفیق اور مہربان نہ تھا۔ جب درے دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی تو حضرت علی علیہ السلام روتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دینے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا، ابھی میری والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو کر فرمایا، خدا کی قسم وہ میری بھی ماں تھی، اور پھر اپنا پیراہن اتار کر دیا اور فرمایا، یہ پیراہن انہیں کفن کے طور پر پہنایا جائے۔ اور جب قبر کھودی جا چکی تھی تو انہیں دفنانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے، اسے کناروں سے کھود کر کشادہ کیا اور کچھ دیر کے لیے لحد میں لیٹ گئے، اور دائیں بائیں کروٹ لینے کے بعد باہر آئے اور روتے ہوئے فرمایا، اے مادر گرامی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ بہترین ماں تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔